بسم اللہ کے ذریعے غیبی مدد پانے کا نہایت آسان طریقہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت فائدہ دے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کشف ٹی پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں اکرام صدیقی۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کمالات کے بارے میں ہے۔ آپ میں سے بہت سے دوست بسم اللہ کے فضائل جانتے ہوں گے، لیکن میں مختلف زاویے سے اس کے فوائد آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثلا بے روزگاری اور مالی تنگی سے متعلقہ مسائل کا حل، حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے نجات، ملازمت میں ترقی، کسی دشمن کو دوست بنانا یا کسی کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا، بارش کی طلب، کسی کند ذہن کا دماغ تیز بنانا، چھوٹے چھوٹے کاموں کا بھی نہ ہونا یا ہوتے ہوتے کاموں کا رک جانا، بچوں کے رشتوں کے مسائل پیش آنا یا رشتہ دیکھ کر جانے والوں کا واپس نہ آنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے آپ کی مالی مدد بھی ہو اور باقی کام بھی ہونے لگے تو ہم آپ کو چند منٹ کی اس ویڈیو میں ساتھ رہنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس چھوٹی سی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے آپ کے یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عظیم آیت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو اہل آسمان بے حد خوش ہوئے، عرش عظیم جھوم اٹھا اور ان گنت فرشتے جن کی تعداد اللہ ہی کو معلوم ہے اس آیت مبارکہ کے ساتھ نازل ہوئے۔ ملائکہ کا ایمان بڑھ گیا، افلاک حرکت میں آ گئے۔ یہ وہ عظیم آیت ہے کہ جس کی عظمت کے سامنے خود سر اور مغرور سلاطین سرنگوں ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی تھی اور ان کی پیدائش سے بھی 500 برس پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی تھی۔ یہی وہ عظیم آیت ہے کہ جس کی تلاوت کی برکت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ سلامتی والی بن گئی تھی۔ اسی بسم اللہ کی برکت سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تھی اور یہی بسم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پر سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ اسی کی برکت سے ان کا عصا اژدہا بن جاتا تھا اور اسی کی ضرب سے دریائے نیل شق ہو گیا تھا۔ یہی بسم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر لکھی ہوئی تھی۔ اسی کی برکت سے انہوں نے شیر خارگی کے زمانے میں اپنے نبی ہونے کی شہادت اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ اور یہی وہ بے پناہ مراتب والی آیت ہے کہ جس کی برکت سے وہ مریضوں کو صحت یاب اور مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ یہی بسم اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر کندھا تھی اور اسی کی برکت سے وہ تمام مخلوقات پر حکومت کیا کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کی عظمت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ قرآن پاک کی ہر سورت کی پیشانی پر تاج کی طرح سجی ہوئی ہے سوائے سورۃ توبہ کے، لیکن قرآن پاک میں اس آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد قرآن پاک کی کل سورتوں کے برابر ہی ہے، یعنی 114 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک کی کل تعلیمات کا خلاصہ پہلی سورہ یعنی سورہ فاتحہ میں ہے اور سورہ فاتحہ کی کل تعلیمات کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھ لے، ساری رات مال و جان اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے اور ہر طرح کی ناگہانی آفت سے محفوظ رہے۔ اور جو کوئی طلوع آفتاب کے وقت سورج کی طرف منہ کر کے 300 مرتبہ اس کی تلاوت کو معمول بنا لے تو 1 سال کے اندر اندر اس کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی عطا ہوگی کہ جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ پر غور کریں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 3 اسماء مبارک ہیں، ایک اللہ اسم ذات اور 2 نام صفاتی رحمان اور رحیم۔ رحمان کا مطلب ہے بے حد مہربان اور رحیم کا مطلب ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ کی تشریح میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں اپنے بندوں کے لیے بے حد رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کی پہلی سورہ مبارکہ یعنی سورہ فاتحہ کی ترتیبی خوبصورتی دیکھیں کہ وہ رب العالمین سے پہلے بھی رحمان و رحیم ہے اور بعد میں بھی۔ سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر چھوٹے بڑے اور اچھے کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت سے شروع کرنا چاہیے تاکہ اس کام کا انجام اچھا ہو، اور جو کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع کیا جائے گا وہ برکت سے خالی ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی معمولی کلمہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک بہت عظیم تحفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت کے لیے بھی کمال کی چیز ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 787 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دشمن کو پلائے وہ دوست ہو جائے۔ اگر یہی پانی کسی کند ذہن کو پلا دیا جائے تو اس کا ذہن تیز ہو جائے اور وہ جو بات
پڑھے یا سنے اسے یاد رہے۔ اگر بارش کی ضرورت ہو تو صرف 61 مرتبہ اس کو پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کی جائے تو اللہ پاک بارش برسا دیں گے۔ کسی بھی طرح کا درد ہو، کسی کاغذ پر اس کو 21 مرتبہ لکھ کر اسے سر پر باندھ لیا جائے تو ہر قسم کے درد سے نجات مل جائے گی۔ اور جو کوئی ہر نماز کے بعد صرف 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے، اس کے بچوں کے رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص قیامت کے روز اس حالت میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت 300 مرتبہ لکھی ہوگی، جو اس نے اللہ تعالیٰ کے رحمان الرحیم ہونے کے یقین کے ساتھ کی ہوگی، تو اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اس بات پر ہر ایک کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو پھر جو کوئی اسے رحمان الرحیم جیسی صفات کے ساتھ پکارے گا تو بھلا اس پر رحم کیوں نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے رحمان الرحیم ہونے کا ذکر 190 مرتبہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صدقے دل سے بسم اللہ کہی، اس کے لیے پہاڑ بھی مغفرت مانگتے ہیں مگر یہ ان کے مغفرت مانگنے کو سنتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بسم اللہ کہتا ہے تو جنت کہتی ہے لبیک و سعدیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ اے اللہ، تیرے اس بندے نے بسم اللہ کہی ہے، تو اس کی نیکیوں کو اس کے گناہوں پر بھاری کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں موجود اللہ پاک کے 3 اسماء مبارک کو اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات کو رکھ دیا جائے تو یہ 3 اسماء مبارک والا پلڑا جھک جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے بھی 19 دروازے ہیں، تو جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ورد کو اپنا معمول بنا لیتا ہے وہ جہنم سے خلاصی پا لیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ نے شفا تو رکھی ہی ہے، اس کی برکت سے ضرر رساں چیزوں سے حفاظت بھی ہے۔ اسلامی تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خالد بن ولید کو ان کے دشمنوں نے چیلنج دیا کہ اگر تمہارا اپنے رب پر اتنا ہی یقین ہے تو یہ زہر پی کر دکھاؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر وہ زہر پی لیا اور اس کی ہلاکت خیزی سے محفوظ رہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ اس طرح پڑھی تھی: بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ بہت پیاری دعا ہے اور اس کے خواص بھی بڑے زبردست ہیں۔ کھانے پینے سے قبل یہ دعا پڑھ لیں، ہر قسم کے مضر اثرات سے آپ حفاظت میں رہیں گے۔ گھر سے باہر جاتے وقت بسم اللہ و توکلت علی اللہ کہنے کے بعد اس دعا کو پڑھ کر نکلیں، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بالکل خیریت سے واپس آئیں گے۔ اپنی سواری پر یہی دعا پڑھ کر دم کر دیں، سواری ناگہانی حادثات سے محفوظ رہے گی۔ اگر آپ کسی کے شر اور حسد سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس دعا کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ آپ ہر طرح سے مامون رہیں گے۔ کسی بھی بزنس ڈیل سے پہلے یہی دعا پڑھ کر اللہ پاک سے دعا کر لیں، آپ ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ علماء نے اس پر کئی کتابیں لکھی ہیں۔ یہ چند منٹ کی ویڈیو تو کچھ بھی نہیں، لیکن میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کم از کم ایک عمل ایسا آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ جس کی برکت سے آپ کو غیب سے روزی بھی ملے گی اور آپ کے باقی مسائل بھی آہستہ آہستہ حل ہو جائیں گے۔ اور وہ عمل یہ ہے، فجر کی نماز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 787 مرتبہ اس کے مفہوم کو ذہن میں رکھ کر ورد کیا جائے، لیکن اس عمل کے اول و آخر درود ہزارہ کی سفارش کی جاتی ہے، اور درود ہزارہ یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ مبارک وسلم۔ ترتیب ایسی ہو کہ آپ کا عمل اذان فجر سے پہلے مکمل ہو جائے۔ اگر کسی وجہ سے کسی دن ایسا نہ ہو سکے تو آپ دن میں کسی بھی فرض نماز کے بعد اس عمل کو مکمل کر لیں، لیکن اسے عادت نہ بنائیں۔ اس عمل میں زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 منٹ لگتے ہیں۔ 41 یوم کا عمل ہے۔ 41 یوم کے بعد ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی جائے تو اس کے نتائج آپ کی زندگی میں بے پناہ خوشیاں بھر دیں گے۔ اور اگر کوئی اس عمل کو اپنا معمول بنا لے تو وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا۔ سارے مسائل دستے غیب سے یوں حل ہوتے جائیں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسے صدقہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں میں بھی شیئر کریں کہ بھلائی کی بات کو دوسروں تک پہنچانا بھی نیکی ہے۔ خلق خدا کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ کریم آپ کو قدم قدم پر آسانیاں عطا فرمائیں گے۔